بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصائص اور فضائل عطا فرمائے، ان میں حضور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی امت میں کثرت کے ساتھ اولیاء کاملین کا ہونا، علماء ربانیین کا ہونا، یہ بھی آپ کی امت کی خصوصیت ہے۔ اور بلا شبہ انہی نفوس قدسیہ کے اندر ابو حامد امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ بجا طور پر مجمع البحرین ہیں، آپ جہاں پر علم کے شاہ سوار ہیں وہیں آپ ولایت کے بھی درخشندہ ستارے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی ان عبقری شخصیات کے اندر ہیں کہ جن کے علم اور آراء اور فکری انداز نے علمی دنیا کو متاثر کیا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو مسلمانوں کی موجودہ ذبح حالی اور علمی پستی کا سبب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار اور آراء کو قرار دیتا ہے۔ اب ہم جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ذہانت اور کیا آپ کو عقل عطا فرمائی تھی۔ لیکن امام غزالی کے مخالفین نے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا، جو سب سے بڑا اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ امام غزالی عقل اور عقلی استدلال کے یکسر مخالف تھے، بلکہ عقلی استدلال کو اسلام ہی کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ آپ کے مخالفین جو آپ پر الزامات لگاتے ہیں انہوں نے شاید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصل عربی کتب کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے اس کے قریب ترین اصل ماخذ کی طرف جا کر اس کے آراء کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقل اور عقلی استدلال کے کتنے بڑے حامی تھے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ امام غزالی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے معیار العلم کے نام کی، اور جو آپ نے منطقی قواعد کے اوپر لکھی۔ ایسے ہی محق النظر کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول فقہ پر کتاب لکھی جس کا نام ہے المستصفیٰ، جو علم اصول فقہ کے ارکان اربعہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی 4 بنیادی ستونوں کے اندر امام غزالی کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام غزالی کی آخری تصنیف ہے، المستصفیٰ۔ المستصفیٰ اصول فقہ پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے مقدمات جب امام غزالی نے ترتیب دیے منطقی قواعد پر، اور وہ تحریر کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کچھ قواعد اور مقدمات ترتیب دیے ہیں جو اس علم کے لیے بڑے کارگر ہیں، اور یہ مقدمات صرف اسی علم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر علوم کے اندر بھی کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان مقدمات کا احاطہ نہیں کر لیتا، ان کا ادراک نہیں کر لیتا، جان نہیں لیتا، اس شخص کے علوم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب بتائیے کہ جو شخص علمی استدلال اور منطق کا اتنا بڑا حامی ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ ان کا عقلی استدلال سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ دراصل امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہیں، وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، عقل پرستی کے خلاف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بھی چیز کے معاملے میں اور علم کے معاملے میں خاص طور پر وہ وحی الہی کو آخری اور حتمی اتھارٹی قرار دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہی ایک مسلمان کا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے المنقذ من الضلال، بہت مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم کی تقسیم کاری کی، اس کے اندر علم ریاضی کا تعارف کروایا، اور علم ریاضی کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ دین کا اس کی نفی اور اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ 20 جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اس کے جو براہین ہوتے ہیں بڑے قطعی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منطق کا تعارف کروایا۔ تو منطق کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ علم بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے دلیل قائم کی جاتی ہے، کس طرح سے برہان کے مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں، کس طرح سے تعریفات کی جاتی ہیں، تو دین کے نفی اور اس بات میں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منطق، ریاضی جو کہ خالصتاً عقلی علوم ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ دراصل ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پر موقف یہ ہوتا ہے
کہ وہ فلسفہ یا وہ منطق کی آراء کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا رد کرتے ہیں اور آپ اس کے مخالف ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت مایہ ناز تصنیف تحفۃ الفلاسفہ، امام غزالی نے جب اس کو تحریر کیا تو اس کے کچھ ابتدائی مقدمات لکھے۔ تحفۃ الفلاسفہ کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ فلسفے کا بعض حصہ وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے کے لیے اس فلسفے کا انکار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ فلسفہ بڑے کام کی چیز ہے اور ہمیں وہاں پر بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی دلیل بھی دی اور مثال بھی تھی کہ جس طرح سے سورج گہن وغیرہ ہے یا چاند گہن ہے، تو اس کے جو قواعد ہیں تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں، فلسفے سائنس سے پتہ چلتے ہیں، تو اس کو ماننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری آراء اور افکار کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام غزالی عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل پرستی کے خلاف ہیں۔ وہ فلاسفہ کے ان نظریات کا رد کرتے ہیں کہ جو براہ راست قدغن لگاتے ہیں اسلامی عقائد و نظریات پر، اور یہی امام غزالی کا طریقہ کار ہے۔ امام غزالی کے ناقدین نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عقل کا مخالف ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا وہ امام غزالی کی اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کا 17واں باب ہے کہ جو خرق عادت کے بارے میں آپ نے لکھا۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ امام غزالی نے کاز اور ایفیکٹ کا انکار کر دیا، یعنی سبب اور مسبب کا انکار کر دیا، اور امام غزالی نے وہاں پر ایک مثال پیش کی جو مخالفین نے بڑا اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ روئی کو چھوئے اور روئی نہ جلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ روئی کو نہ چھوئے لیکن پھر بھی روئی جل اٹھے۔ تو یہاں پر ان کے مخالفین نے کہا کہ امام غزالی تو کازیلٹی کے ہی خلاف ہیں، یعنی وہ کاز اور ایفیکٹ، سبب اور اس کے اثر، علت اور معلول ہی کے خلاف ہیں۔ حالانکہ تحفۃ الفلاسفہ کے اسی باب کے اندر امام غزالی نے جب باب کا آغاز کیا تو وہ کاز اور ایفیکٹ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اثر کرتی ہیں بھی تقدیر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ وہاں پر فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، وہاں پر آگ کو جلانے کا فاعل حقیقی نہیں مانتے، بلکہ ان کی عبارت کو غور سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب باب کا آغاز کیا تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ روئی کو چھوئے اور اس کو آگ لگ جائے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ روئی اور آگ کا آپس کے اندر کوئی ملاپ نہ ہو، وہ نہ ملیں اور پھر بھی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھے۔ تو یہاں پر منطق کے طلبہ بہت غور کریں کہ امام غزالی یہاں پر ضرورت کی نفی کر رہے ہیں، اور منطق پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہم محمول کے موضوع کے لیے محمول کا جو ثبوت ہے وہ اس طرح سے ضروری قرار دے دیں کہ ان دونوں کا آپس میں انفکاک یعنی جدا ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ تو امام غزالی دراصل اس بات کی نفی کر رہے ہیں، اور جب اس کے روئی کے جلانے اور نہ جلانے دونوں کی ضرورت کی نفی کی تو منطق پڑھنے والے طلبہ پر یہ بات بہت روشن ہے کہ اس سے قضیہ امکان اور امکان خاص ثابت ہوگا۔ تو یہ ممکنہ خاصہ ہوا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگ جلا بھی دے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی جلائے، روئی جل اٹھے اور نہ بھی جل اٹھے، تو یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ درمیان میں جو اصل فاعل ہے وہ آگ نہیں ہے بلکہ تقدیر الہی اور ارادہ الہی ہے۔ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا، اچھا اب یہ جو بات امام غزالی نے کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو ہیں، اور ایک مسلمان کا ایمان جو بنیادی ہے وہ قرآن کریم کے اوپر ہوگا۔ تو اب جب قرآن کریم کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ والی بات جس کا امام غزالی کے مخالفین امام غزالی پہ رد کر رہے ہیں، خود قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین۔ تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے اندر شامل ہے۔
تبھی وہ چیز کوئی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ امام غزالی اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی ہمارا یہاں پر مقصد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخالفین نے جب اس بات کو ثابت کیا کہ امام غزالی عقلی استدلال کے بالکل خلاف ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ نتیجہ اپنے طور پر خود ہی اخذ کر لیا کہ بھائی اس وجہ سے جو مسلمان تھے وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے، یعنی امام غزالی نے کاز اور ایفیکٹ کا انکار کر دیا اور سبب اور اس کے اثر کا انکار کر دیا، تو اب لوگ تصوف کی طرف مائل ہو گئے کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ کر دے گا، لہٰذا ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا امام غزالی پر کہ انہوں نے دنیا کو تصوف کی طرف موڑ دیا اور مسلمان جو تھے وہ سائنس اور فلسفے اور علم اور حکمت سے پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ حالانکہ اسی کتاب کے اسی باب تحفۃ الفلاسفہ کے اسی صدر میں باب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال قائم کرتے ہیں، اور وہ سوال بھی آپ فلاسفہ کی طرف سے قائم کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ کے چھوئے بغیر بھی روئی کو جلا سکتا ہے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ روئی کو چھوئے اور پھر بھی روئی نہ جلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم گھر کے اندر کوئی کتاب رکھ کر آئیں اور وہ راکھ بن جائے، یا ہم کوئی غلام چھوڑ کر آئیں وہ کتے میں تبدیل ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کس بات کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ ابھی جس چیز کو ہم گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ اپنی اسی حالت کے اندر ہوگی؟ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا ہو۔ تو یہی اعتراض آج بھی امام غزالی کے مخالفین ان کے اوپر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اسی کتاب میں اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا کہ فرماتے ہیں آپ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہیں، ایسا واقعی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تبدیل کر دے، ایسا ہو سکتا ہے کتاب جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر تبدیل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غلام چھوڑ کر آئیں وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ نے ہمارے اندر ایک علم کا رسوخ پیدا کر دیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر تو بالکل ہے اس کے اوپر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس عادت جاریہ نے ہمارے اندر رسوخ پیدا کر دیا کہ یہ جو چیز ابھی ہم گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں وہ ویسی ہی ہوگی جیسے ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اور اسی پر ہمارا کاروبار حیات آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اس واضح مثال کے بعد امام غزالی کے اس واضح جواب کے باوجود بھی امام غزالی کو یہ کہنا کہ آپ منطق، فلسفے، علم اور عقلی استدلال کے بالکل خلاف تھے، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی شخص سورج کے روشنی کے باوجود بھی سورج کے وجود کا انکار کر دے، تو اس کو تعصب اور ہٹ درمی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ناقدین نے امام غزالی پر خرق عادت والے مسئلے پر جو اعتراض کیا، اس میں ایک یہ والی بات بھی آئی کہ خرق عادت یعنی خلاف عادت کسی کام کا واقع ہونا، تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہم بطور معجزہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے بعد کسی شخص کے لیے ہم خرق عادت کام کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فطرت کی اور قوانین فطرت کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا انبیاء کرام کا انہوں نے استثناء کیا اور بقیہ سب کا رد کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ خرق عادت کام، خلاف عادت کام کا جواز مان لیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا جتنے بھی مسلمان فلاسفر ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتا ہے اگر خلاف عادت کام بھی ہوگا، تو جب آپ نے ایک مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خلاف عادت کام کے جواز کا قول کر دیا، تو اب کیا وجہ ہے کہ کسی اور کے لیے آپ خلاف عادت کام کو تسلیم نہیں کر رہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کا تو استثناء ہو سکتا ہے لیکن کسی اور کا استثناء نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں جگہ پر جو فاعل حقیقی ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے؟ تو جب انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادت کام ان کے بطور معجزہ کے ظہور فرما سکتا ہے، تو اولیاء کرام کے لیے بطور کرامت بھی اس کا وقوع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات کو ضرور بیان کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نقد کرنے والے، انہوں نے فلاسفہ کی حمایت کے اندر امام غزالی کا رد کیا، حالانکہ فلاسفہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو رد کر رہے ہیں وہ خود معجزات کے سلسلے میں بھی کر رہے ہیں، یعنی ان فلاسفہ نے معجزات کو بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ معجزات کا استثناء کر رہے ہیں اور کرامت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں باتوں کے اندر جب دونوں کا فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مخالفین اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
پر جو نقد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اب ہم قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر نبی کے لیے کوئی خرق عادت کام اور کوئی خلاف عادت کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں اور ولیہ ہیں، ان کی ایک کرامت قرآن پاک میں بیان کی۔ فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ یہ میرے رب کے پاس سے آیا اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردی کے پھل گرمیوں کے اندر آتے تھے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا یہ خلاف عادت کام نہیں ہے؟ اور کیا اس کو بیان کرنے والے کوئی صوفی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنے والا خود رب کریم ہے جو اپنی ایک ولیہ کی کرامت کو ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک اور میں صرف اشارہ کروں گا اس واقعے کی طرف، قرآن کریم کے اندر 30ویں سپارے میں سورۃ البروج میں اختتام کے اندر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب اخدود کا ذکر فرمایا۔ اصحاب اخدود کی اگر آپ نے اس کے پورے واقعے کی تفصیل دیکھنی ہے تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، کس طرح سے ایک نوجوان لڑکے نے پہلے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے اس کے اوپر کس طرح سے کرامات کا ظہور ہوتا تھا، یہ سارا کا سارا واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ صحیح مسلم میں جا کر اصحاب اخدود کی تفسیر میں یہ واقعہ آپ ملاحظہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو نوجوان لڑکا تھا جس کے اوپر کرامت کا ظہور ہو رہا تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا اور اس سے کس طرح سے خلاف عادت کاموں کا ظہور ہوتا تھا۔ تو ہمارے یہاں جو آج لوگوں نے ایک بات یہ ایجاد کر لی ہے کہ کرامات کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو محترم سامعین گرامی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کرامت یہ صرف ولی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ عقیدہ اہل سنت بھی ہے، اور ہماری تمام عقائد کی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کرامات الاولیاء حق۔